السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الولد علی الوالد ان يحسن اسمه ويحسن ادبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لائی ہوئی خواتین، الحمدللہ آج 16 نمبر سبق شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ماں باپ کے اپنی اولاد پر کیا کیا حقوق اور ذمہ داریاں ہیں ان کو بیان کیا تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے ایک کان میں اذان کہنا، دوسرے کان میں اقامت کہنا اور اس کی تحنیک کرنا، برکت کے لیے دعا کرنا، اور جب 7 دن ہو جائے تو لڑکا ہے تو 2 بکرے یا لڑکی ہے تو 1 بکری ذبح کرنا، جس کو عقیقہ کہا جاتا ہے، اور بچے کے سر پر جو بال ہیں ان کو مونڈ کر اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ یہ ساری باتیں اس سے پہلے آپ نے سنی ہیں۔ اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ بچے کا نام اچھا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جیسے پیغمبروں کے نام ہیں یا صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام ہیں یا اولیاء کرام کے نام ہیں، علماء کرام کے نام ہیں، یا کم از کم ایسا نام رکھا جائے جس کا معنی صحیح ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ انٹرنیٹ میں دیکھ کر کے، گوگل میں دیکھ کر کے، موبائل میں دیکھ کر کے نام رکھتے ہیں، علماء سے، مسجد کے امام وغیرہ سے معلوم نہیں کرتے، کسی عالم سے پوچھتے نہیں، نام بالکل غلط سلط رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے نام کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ بچے کا نام جتنا اچھا ہوگا ویسا اثر بچے کے اوپر پڑے گا۔ تو نام ہمیشہ علماء سے پوچھ کر کے رکھنا چاہیے، یا جو نام پہلے سے مشہور ہو، پیغمبروں کے نام ہے، محمد ہے، احمد ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، صحابہ میں سے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، اس طرح جو نام مشہور ہیں وہ رکھے۔ آج کل لوگ نئے نئے نام تلاش کرتے ہیں اور علماء سے بھی کہتے ہیں کہ حضرت ایسا نام بولو جو کسی کا بھی نہ ہو، بالکل نیا نام ہونا۔ رائے چوٹی میں ہمارے استاذ ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے آئے تھے، ان سے کسی نے بیان کے بعد پوچھا، حضرت بیٹا ہوا ہے اس کا کوئی نام بتائیے۔ حضرت نے 2-4 نام بتائے، اس کو پسند نہیں آئے، وہ کہنے لگا حضرت کوئی اور نام بتائیے۔ حضرت نے اور 2-3 بتا دیے، تب بھی اس کو پسند نہیں آیا۔
کہنے لگا حضرت کوئی نوا نام بتائیے، نیا نام۔ حضرت پریشان ہو گئے نام بتاتے بتاتے، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا نام ادریس ہے۔ حضرت نے کہا تیرے بیٹے کا نام ابلیس رکھ لے، ایسا نام کسی کا نہیں ہے۔ تو لوگ جو ہے ایسے ہیں آج کل، نیا نام کے تلاش میں رہتے ہیں۔ نام نیا ہو پرانا ہو، اصل میں برکت والا نام ہونا چاہیے، اس کا معنی صحیح ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اگر باپ نہیں ہے تو ماں ہی اس کا اچھا نام رکھے، یا دادا ہے، نانا ہے، بڑی بہن ہے، کوئی بھی ہو، اچھا نام اس کا رکھنا چاہیے۔ اصل حق تو باپ کے اوپر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔ حسن ادب یعنی ڈسپلین بچے کو سکھائے۔ بچہ جوں بڑا ہونے لگے، بات چیت کرنے لگے، تو باپ جو ہے اپنے بچے کو ڈسپلین سکھائے، کس کے سامنے کیسا بیٹھنا، کون آئے تو کھڑا ہونا، سلام کیسے کرنا، گھر میں کیسے آنا کیسے جانا۔ عورت بھی سکھائے، ماں بھی سکھائے۔ باپ اصل میں چونکہ باپ کا اولاد کے اوپر تھوڑا سا رعب ہوتا ہے، اس لیے باپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ادب سکھائے، ڈسپلین سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما ينحل الرجل ولده اسمہ۔ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ جو دیتا ہے وہ اس بچے کا نام ہے، کیونکہ بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، 2-4 دن ہی ہوئے ہیں۔ اس کو آپ چاہے کتنا بھی پیسہ دے دو، کیا کرے گا وہ؟ ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، باپ کیا اس کو تحفہ دے گا؟ سب سے پہلا تحفہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو باپ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے۔ زندگی کا پہلا تحفہ باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، تو باپ کو چاہیے کہ وہ تحفہ سب سے اچھا ہو، بہترین اس بچے کا نام رکھا جائے۔ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، چونکہ باپ کا پہلا تحفہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے اس کا نام ہوتا ہے، اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کا نام بہترین رکھے، برکت والا رکھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے، یعنی یوں پکارا جائے گا اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کی بیٹی فلاں، لہذا فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، لہذا تم اچھے نام رکھا کرو، کیونکہ قیامت میں سب کے سامنے وہ نام پکارا جائے گا۔ اب نام رکھا مستانی، دیوانی، یہ کوئی نام ہے؟ نام اچھا ہونا چاہیے۔ قیامت میں سب کے سامنے وہ نام لے کر کے پکارا جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا، اس کے ابا کا نام لیا جائے گا، تو نام اچھا ہوگا تو قیامت میں اچھا لگے گا۔ یہاں پر بھی اسکول میں جو لوگ بچے پڑھنے جاتے ہیں، اگر کسی بچے کا یا بچی کا نام ویسے ہی کھیڑے والا نام ہے، دیہاتی ٹائپ نام ہے،
اسلامی نام نہیں ہے، غلط سلط نام رکھا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو اس نام سے جب جب پکارا جائے گا وہ شرمندہ ہوگا کہ میرا نام میرے ماں باپ نے کیسا رکھا ہے، باپ نے جو پہلا گفٹ اور انعام دیا اپنے بیٹے کو کیسا دیا، ایسا بے ڈھنگا نام رکھا۔ مسلمان ہے اور نام رکھا ریڈی سلیم، ریڈی بادشاہ، یہ کوئی نام ہے؟ غیروں کے نام مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو نام ہمیشہ اسلامی ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، پکارنے میں بھی اچھا لگے، سننے میں بھی اچھا لگے۔ اور نام میں آج کل بڑی غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ 3-4 نام رکھ دیتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، محمد بھی ایک نام ہے، احمد بھی ایک نام ہے، گھر میں پکارنے والا الگ نام ہے، آدھار کارڈ میں الگ نام ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچہ پریشان ہو جائے گا، سرٹیفکیٹس کے اندر پریشانی آئے گی، کاغذات کے اندر پریشانی آئے گی، لوگ اس کو کیسے پہچانے؟ کوئی محمد بولتا ہے، کوئی احمد بولتا ہے، کوئی کسی اور نام سے پکارتا ہے۔ بچے کا نام یا بچی کا نام ہمیشہ سمپل ہونا چاہیے، سننے میں اچھا لگے، دیکھنے میں بھی اچھا لگے، سپیلنگ لکھنے میں بھی وہ آسان ہو۔ چلو سپیلنگ کی کوئی بات نہیں، لیکن اسلامی نام ہو، برکت والا نام ہو، صحیح نام ہو، سمپل نام ہو۔ 3-4 نام ایک بچے کے رکھ دیے، اب وہ آدھار کارڈ میں لکھنے میں بھی نہیں آتا، بہت سے سرٹیفکیٹس میں کمپیوٹر میں بھی وہ نام پورا نہیں دکھتا، آدھا دکھتا ہے، اس سے بھی بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو بچوں کے نام جب رکھیں تو ایسے ہونا چاہیے جو بالکل آسان ہو، اور 1-2 نام ہی رکھے۔ محمد احمد رکھ دیا، محمد عمر رکھ دیا، عائشہ کلثوم رکھ دیا، عائشہ صدیقہ رکھ دیا۔ تو نام ہمیشہ علماء سے پوچھ کر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نام صرف رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی سپیلنگ بھی صحیح سے لکھوا لینا۔ نام کچھ ہوتا ہے اور لکھا کچھ جاتا ہے۔ محبوب بادشاہ اصل میں نام ہے، لیکن لوگ کیا پکارتے ہیں؟ محب بادشاہ کر کے پکارتے ہیں۔ محب بادشاہ کوئی نام ہے ہی نہیں۔ محبوب بھی یہ ایک نام ہے، لوگ پکارتے ہیں محبونی، یہ کوئی نام ہے کیا؟ تو نام ہمیشہ صحیح ہونا، پروننسیشن بھی صحیح کرنا۔ ناصر ہے، نصیر کہہ دیا، معنی بدل گیا، ناصر کا معنی الگ، نصیر کا معنی الگ۔ تو نام وغیرہ صحیح سے رکھنا اور صحیح اس کا پروننسیشن بھی بچوں کو بھی سکھانا، آنے جانے والوں کو بھی بولنا کہ بچی کا نام یہ ہے۔ سمیہ نام ہے، سمیہ بولتے ہیں، سمیہ تو کوئی نام نہیں ہے، سمیہ ہے نام۔ تو نام، اس کا پروننسیشن، سپیلنگ، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا۔ جس طرح پکاریں گے اس نام کا اثر بچی کے اوپر ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف نسبت ہے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اگر عورت ہے تو امۃ اللہ، امۃ اللہ، یہ TULLH، امۃ اللہ، اللہ کی بندی۔ عبد الرحمن، اللہ کا بندہ۔ امۃ الرحمن، اللہ کی بندی۔ سیدۃ الرحمن، رحمان کی نیک بندی۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ یہ 2 نام پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور اسی طرح جو بھی نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں وہ اللہ کو پسند ہیں۔
اس کے علاوہ سمو باسماء الانبیاء، حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبروں کے نام پہ نام رکھو، تو پیغمبروں کے ناموں کی طرح نام رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ نام کب رکھنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ 40 دن تک انتظار کرتے ہیں کہ عورت ڈیلیوری کے بعد پاک ہو جائے، اس کے بعد غسل وغیرہ کر لے، اس کے بعد نام رکھتے ہیں۔ اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 7 دن تک بچے کا نام رکھ دینا چاہیے۔ پیدا ہوتے ہی اس کو کچھ پکارنے کے لیے کوئی نام رکھ لیا، محمد رکھ لیا، ابھی پیدا ہوا ہے اس کو پکارنے کے لیے محمد، بعد میں 7 دن کے اندر اندر کوئی اچھا سا نام محمد کے ساتھ جوڑ کر یا اس کے علاوہ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ 40 دن سمجھنا بھی غلط ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن تک عورت کو وہ بیماری ہو سکتی ہے جس میں نماز نہیں پڑھے گی، زیادہ سے زیادہ ہے وہ، کم سے کم کی کوئی مدت نہیں۔ 10 دن میں بھی وہ پاک ہو سکتی ہے، 15 دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے، 20 دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ پاک ہو جائے نماز وغیرہ شروع کر دے گی۔ تو آج کے اس بیان میں، اس سبق میں ان باتوں کو آپ یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اب دیکھیے آپ کا سبق نمبر 16 آپ کو پیپر دیا گیا ہے، سبق نمبر 16، رکوع، قومہ اور سجدے سے متعلق فضائل۔ رکوع یعنی قیام کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے جھکنا، قومہ کا مطلب رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور سجدہ بالکل زمین پر اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑنا۔ یہ ساری باتیں پیچھے آ گئیں۔ اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اس کے رکوع اور سجدے کو مکمل ادا کرتا ہے، تو نمازی کو دعا دیتی ہے۔ یعنی آپ اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھیں گی، رکوع اچھے سے کریں گی، سجدہ اچھی طرح کریں گی، تو وہ نماز خود آپ کو دعا دیتی ہے۔ کسی اور کی دعا کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، نماز خود آپ کے لیے دعا دے گی۔ کیا دعا دے گی؟ کہتی ہے اللہ تعالی شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ دیکھو کتنی شاندار دعا، جس طرح تو نے مجھے یعنی نماز کو اچھی طرح ادا کی ہے، رکوع بھی اچھا کیا، سجدہ بھی اچھا کیا، رکوع کے بعد صحیح سے سیدھا کھڑا ہوا، سجدے کے بعد صحیح سے سیدھا بیٹھی، تو وہ نماز خود آپ کو دعا دے گی کہ اے اللہ اس نے میری بڑی اچھی حفاظت کی ہے، بہت اچھی طریقے سے اس نے پڑھا ہے یا اس عورت نے پڑھی ہے، اے اللہ تو اس کی بھی حفاظت فرما۔ نماز کی دعا آپ کو لگ گئی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، بلاؤں سے، آفتوں سے، لا علاج بیماریوں سے، ہر قسم کے ٹینشن اور پریشانیوں سے آپ کی نماز خود آپ کو دعا دے گی کہ اللہ اس کی حفاظت فرما۔ تو آج سے ارادہ کیجئے نماز بالکل صحیح سے پڑھنا، اطمینان کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، آرام سے کھڑے ہونا، آرام سے ہاتھ اٹھانا، آرام سے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کے بعد صحیح سے سیدھا کھڑا ہونا، اور جو نماز میں قرآن کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں آرام سے ایک ایک آیت اس کا تلفظ پروننسیشن صحیح ہو،
توجہ کے ساتھ ان کو پڑھنا، اور رکوع سجدے کی تسبیحات بھی آرام آرام سے پڑھنا۔ دیکھیے 40 دن کے اندر آپ کی زندگی میں کس طرح کی تبدیلی آئے گی، کیسا سکون آپ کو محسوس ہوگا نماز کی دعا کی برکت سے۔ پھر آگے لکھا ہے، پس وہ نماز آسمان کی جانب اوپر اٹھا لی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ نماز بہت اچھی طرح پڑھی گئی، اس لیے اس نماز کو اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے کہ بڑی اچھی نماز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص نماز کو بری طرح سے پڑھتا ہے، اس کے رکوع سجدے کو بھی مکمل ادا نہیں کرتا، تو نمازی کو بد دعا دیتی ہے، کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ بتائیے، نماز بھی آپ پڑھ رہی ہیں لیکن صحیح سے نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز خود آپ کو بد دعا دے رہی ہے۔ کسی کی بد دعا کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نماز ہی کی بد دعا کافی ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود نماز خود آپ کو بد دعا دے رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح سے نہیں پڑھا، رکوع صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح سے نہیں کیا، تو نماز بد دعا دیتی ہے کہ اے اللہ جیسے اس عورت نے مجھے لاپرواہی کے ساتھ ادا کیا، تو بھی اے اللہ اس کو ایسے ہی لاپرواہ چھوڑ دینا، کہیں بھی جائے کوئی بھی پریشانی اس کے اوپر آئے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، نماز پڑھ کر بھی کوئی فائدہ نہ ملے۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نماز کو آپ نے ادا کیا، وضو کیا، وقت نکالا، مشقت اٹھائی، نیند کو قربان کیا، نماز پڑھا، لیکن صحیح سے نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتا، اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کے نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ رکھ لے، ایسی الٹی سیدھی نماز ہمیں نہیں چاہیے۔ تو نماز آپ کو سیکھنا ہے، جو عورتیں اچھی طرح نماز پڑھتی ہیں ان سے سیکھنا، ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے سکھانا، کس طرح ہاتھ رکھنا، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کس طرح سیدھے ہونا، انگلیاں کیسے ہونا، رکوع میں کیسے جانا، قرآن کس طرح پڑھنا، آرام آرام کے ساتھ رکوع میں جھکنا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے۔ کتنی عمر ہو گئی، کیسی نماز ہماری۔ حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینا کہ نماز اگر غلط پڑھیں تو نماز بد دعا دیتی ہے، کر کو کان تو نماز چھوڑ ڈالیں گے، نہیں پڑھے تو جان دے لے با، نماز بد دعا دیتی نہیں، اگر نماز نہیں پڑھے تو اور زیادہ بد دعا لگے گی، گھر کے اندر نحوست آئے گی، گھر کے اندر ہر طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ نماز تو بہرحال پڑھنا ہے، جیسی بھی آپ کو آتی ہے پڑھنا ہے، البتہ پڑھتے پڑھتے روزانہ ایک ایک چیز سیکھنا ہے۔ آپ یہاں ہفتے میں ایک بار آتی ہیں، جو پڑھنے والی عورتیں ہیں، معلمات ہیں، ان سے سیکھنا، ایک ایک چیز کو سیکھنا، ان کا نمبر لے کر کے ان کو فون میں سنانا، ہمارا درود شریف سنو آپا، اتحیات سنو آپا، الحمد کا سورہ ایک بار سنا دیے، نیت ایک بار سنا دیے، یا آدھا گھنٹہ وقت لے کر کے ان کے پاس چلی گئیں، جا کر بیٹھ کر کے سیکھ کر کے آئیں، کتنا بڑا ثواب ملے گا، قدم قدم پر آپ کو نیکی ملے گی۔ یہاں آپ آتی ہیں، یہاں پر بھی آپ سیکھیں، خالی بیٹھی رہتی ہیں بیان شروع ہونے سے پہلے، تو اس طرح کی چیزوں کو پوچھ لیا کریں، سیکھ لیا کریں۔ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہو۔ عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ جو اپنے شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہو۔
کیونکہ وہ بیچارہ تمہارے لیے اپنے خون کو پسینہ بناتا ہے۔ عورتیں تو گھر کے اندر رہتی ہیں، چار دیواریوں کے اندر، مرد بازار میں جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی سے بعض مرتبہ لڑنا پڑتا ہے، جھگڑنا پڑتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنا دماغ لگاتا، اپنے جسم سے پسینہ ٹپکاتا، خود بھوکا رہ کر کے تمہیں کھلانے کی کوشش کرتا۔ بازار میں کوئی اچھی چیز نظر آئے تو تمہارا اس کو خیال آتا اور لے کر کے آتا کہ لو تم کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ تو سب سے زیادہ محبت اپنے شوہر سے کرنے والی جو عورت ہے، وہ عورت سب سے اچھی عورت ہے، حضور نے فرمایا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ زیادہ بچے جننے والی ہو۔ آج کل عورتوں کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ایک بچہ کافی ہے، 2 کافی ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی دے ان کو قبول کرنا چاہیے۔ جس عورت کے پیٹ سے زیادہ بچے پیدا ہوں وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آگے فرمایا بہترین اطاعت کرنے والی ہو، یعنی شوہر کی بات ماننے والی ہو، صرف ماننا نہیں، بہترین ماننا۔ شوہر نے کہا کہ فلاں کام کرو، ہاں ٹھیک ہے ابھی کرتی ہوں، یعنی جواب بھی ایسا دینا کہ شوہر کا دل خوش ہو جائے کہ بیچاری کتنی اچھی ہے میری بیوی، کہتے ہی فوراً مان لیتی ہے۔ بہترین طرح شوہر کی بات ماننے والی ہو، جائز بات۔ ناجائز بات کا اگر شوہر حکم دیتا ہے، مثال کے طور پر پردہ کرنے سے منع کرتا ہے، نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، فرض نماز، تو پھر شوہر کی بات یہاں نہیں مانی جائے گی، پیار سے اس کو سمجھایا جائے گا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، میں پڑھتی ہوں، روزانہ تھوڑا قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے، ذکر تلاوت ضروری ہے، میں کرتی ہوں، پردہ بھی کروں گی، شادی میں بھی اپنا چہرہ فوٹو کھنچوانے کے لیے بھی نہیں کھولوں گی۔ پیار سے سمجھائے تو جائز باتوں میں بیوی اپنے شوہر کی بہترین اطاعت کرنے والی ہو، ایسی عورت سب سے اچھی عورت ہے۔ اور غم گسار ہو، غم گسار یعنی شوہر کو اگر کچھ غم ہو گیا، شوہر کی آج کمائی نہیں ہوئی، روزانہ 1000 روپیہ کماتا تھا، آج 500 ہوا، 200 ہوا، یا آج کچھ بھی کام نہیں ہوا، بیچارہ ٹینشن لے کر کے آیا، تو بیوی بھی اس کے ٹینشن میں شریک ہو جائے، اس کو تسلی دے، ہمت دے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اتنے دن اللہ نے کھلایا ہے، آج نہیں ہوا کوئی بات نہیں، گھر میں تو ہے نا کھانے پینے کے لیے، اللہ نے دے رکھا ہے، آج کام نہیں ہوا کوئی بات نہیں، کل اللہ تعالیٰ کرا دے گا، میں نماز پڑھتی ہوں تمہارے لیے، 2 رکعت پڑھتی ہوں تمہارے لیے الگ سے صلاۃ الحاجت، تہجد پڑھوں گی، چاشت پڑھوں گی، سورہ واقعہ پڑھوں گی، سورہ یاسین پڑھ کر کے تمہارے لیے دعا کروں گی۔ اس طرح جو عورت اپنے شوہر کو تسلی دینے والی ہو، وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ لیکن عورتیں ایسی کرتی کیا؟ نہیں کرتی، شوہر کو گالیں دیتی، کئی کو جی تمہیں کام آتے نے 5 پیسہ کو، بازو والے دیکھو 2000 روپے کما لے کھاتی ڈیلی، فلاں کو دیکھو ان کے پاس گھر ہے، کار ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ ارے بھائی، دنیا میں اللہ نے سب کی روزی تقسیم کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا، کسی کو کم دیتا، کسی کو مال دیتا لیکن ان کے پاس نیکی نہیں ہوتی، اور آپ کے پاس نیکی ہوتی ہے اور مال نہیں ہوتا، لیکن روزی بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ تو صبر کرنا، شوہر کا کام کیا، شوہر کتنا کر سکتا، کتنا نہیں کر سکتا، یہ تمام باتیں سوچ کر کے بیوی اپنے شوہر کو تسلی دے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ باہر بھی وہ ٹینشن لے کر کے رہا اور گھر میں آ کر بھی بیوی کا سر درد ہے، تو پھر وہ چین سے کہاں رہے گا۔ آگے لکھا ہے جبکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتی ہو. یعنی صرف شوہر کو خوش کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، تسبیح نہیں پڑھتی، پھر بیکار ہے وہ عورت. صرف شوہر کو خوش کر رہی ہے، کیا فائدہ؟ شوہر کو بھی خوش کرو، شوہر کی بات بھی مانو، ساتھ میں اللہ سے بھی ڈرتی ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتی ہو، نماز بھی پڑھتی ہو، پردہ بھی کرتی ہو، قرآن بھی پڑھتی ہو، بچوں کی بھی صحیح تربیت کرتی ہو، سب چیز ہونا. صرف شوہر کی ہو کر کے رہ گئی، اللہ کی عبادت نہیں کرتی، پھر وہ اللہ کو پسند نہیں. مسنون دعا: جب میزبان کے گھر سے چلنے لگے تو یہ دعا یہ پڑھے. میزبان یعنی سلمہ آپا نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آ جاؤ پورے 70 بیکا ہمارے گھر میں. مثال بول رہا ہوں، آپ سب عورتیں ان کے گھر میں کھانا کھانے چلی گئیں، تو آپ سب کیا ہو گئیں؟ آپ سب ہو گئیں مہمان، اور سلمہ آپا میزبان، میزبانی. تو جو بھی ہو، جو بھی لفظ ہے جیسا عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو وہ میزبان ہو گئیں. اب وہاں آپ کھانے گئیں، خوب بریانی میٹھا یہ وہ کھا کر کے جانے لگے، تو کیا کرنا؟ ان کو دعا دے کر کے جانا. ہر عورت کیا دعا ہے دیکھیے، پڑھیے، میں بول رہا ہوں: اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت دے. اے اللہ ان بیچاروں نے، یہ آپا نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، ان کے رزق میں اے اللہ برکت عطا فرما. واغفر لہم، اے اللہ ان کو بخش دے، معاف کر دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، مغفرت فرما دے. وارحمہم، اور اے اللہ ان پر رحم فرما. یہ دعا دینا ان کو. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یہ دعا سیکھ لیجئے. جب بھی کوئی آپ کو کھانا دے، مثال کے طور پر پڑوسن نے اپنے گھر سے خربوزہ کاٹ کر لا کر آپ کو دیا، اب آپ دعا دے دو. ان کے گھر جانا کوئی ضروری نہیں، وہاں سے کھانا آیا نا، دعا دے دو: اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یا اردو میں کم از کم کہہ دو: اے اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما. عربی میں بولنا زیادہ اچھا ہے. اگر کبھی یہ دعا یاد نہیں آئی تو اردو میں بولو، کوئی بات نہیں، دعا دینی چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ ان کے گھروں کے اندر برکت آئے گی. ساتھ میں جب آپ ان کو دعا دیں گی تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی کہ کتنی اچھی یہ عورت ہے، مجھے دعا دے کر کے جا رہی ہے. نماز کا مسئلہ: حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے زمین پر اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے. یعنی حضور جب سجدے میں جاتے تو سب سے پہلے زمین پر کیا ہوتا؟ گھٹنے ہوتے، دونوں گڑگے زمین پر لگاتے، اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا کرتے تھے. ایسا سجدہ کرنا. ہاں اگر کوئی عورت زیادہ بھاری جسم ہے، وہ صرف گڑگے زمین پر رکھے گی تو گر جائے گی، اس لیے سپورٹ کے لیے وہ گھٹنے اور ہاتھ دونوں ایک ساتھ زمین پر رکھتی ہے تو چلتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن جو صحت مند ہے، تندرست ہے، تو وہ اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. مسائل: نماز کی بقیہ سنتیں. اس سے پہلے 9 سنتیں گزر چکی، اب 10 نمبر کی سنت: تکبیر اور رکوع ابتداءً و انتہاءً برابر ہو.
یعنی رکوع میں جب جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے. تو اللہ اکبر کی ابتدا اور اللہ اکبر کی انتہا یہ رکوع کے ساتھ ساتھ ہونا. رکوع میں جانے سے پہلے اللہ بولتے ہوئے جانا، اللہ اکبر. اللہ رکوع سے جھکتے وقت اللہ شروع ہو جانا اور رکوع میں پہنچنے کے قریب اکبر ختم ہو جانا. اس طرح کرنا، اللہ اکبر. رکوع میں چلی گئی، بعد میں اللہ اکبر بولا، یہ غلط ہے. یا سیدھا کھڑی ہے، اللہ اکبر بولا، بعد میں رکوع میں گئی، یہ بھی غلط ہے. اللہ اکبر بھی بولنا، ساتھ ساتھ میں جھکنا بھی. اللہ اکبر اور رکوع میں جانا، یہ دونوں ابتدا اور اس کی انتہا دونوں برابر برابر ہونا چاہیے. کھڑے ہونے کی حالت میں آ شروع ہوگا اور رکوع میں جب پہنچ جائیں تو را کا لفظ آنا چاہیے، اللہ اکبر. اس طرح آپ کو کرنا، شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا. دونوں ساتھ ساتھ ہونا، جھکنا بھی بولنا بھی. نمبر 11، رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، یہ بھی سنت ہے. رکوع میں گھٹنوں کے اوپر دونوں ہاتھ رکھنا اور انگلیاں ملا کر کے رکھنا. یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے تو کھول کر کے رکھنا ہے، مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے. لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے؟ رکوع میں دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں ملا کر کے رکھنا گھٹنے کے اوپر، کھولنا نہیں مردوں کی طرح. نمبر 12، رکوع میں صرف اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. رکوع میں مردوں کی طرح زیادہ بینڈ نہیں ہونا، اتنا جھکنا کہ ہاتھ جو ہے گھٹنے پر پہنچ جائے، بس ہاتھ کی انگلیاں گھٹنے کو ٹچ ہو گئے، بس کافی ہے. نمبر 13، رکوع میں کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تلفظ، پروننسیشن آرام آرام سے پڑھنا، 3 بار کم از کم پڑھنا. نمبر 14، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہنا. یہ بھی کیا سنت ہے. رکوع سے اٹھتے وقت کیا بولنا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. اور اس کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑے ہو گئے تو ربنا لک الحمد کہنا. نمبر 15، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا. سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سنت ہے. اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جانا. عقیدہ، عالم دنیا میں جو کچھ بھلا یا برا ہوتا ہے سب کو خدا تعالی اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے. یعنی دنیا میں کیا کچھ آئندہ چل کر فیوچر میں ہونے والا ہے وہ سب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، ہمیشہ سے معلوم ہے. ایسا نہیں کہ جب وہ ہوگا تبھی اس کو پتہ چلے گا، نہیں، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ دنیا میں اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا. اللہ کو پہلے سے معلوم، بہت پہلے سے. اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے. یعنی دنیا میں کیا کیا کب کب ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا رہتا ہے. زید اور زینب کا نکاح 2026 میں ہونے والا ہے، تو اس کے بعد بچہ ہوگا، اللہ کو پہلے سے معلوم، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا کرے گا. وہ بچہ فلاں اسکول میں جائے گا، اللہ کو پہلے سے معلوم، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس اسکول میں جانے دے گا. یعنی دنیا کے اندر جو بھی کام ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے. کرنے والے ہم خود ہیں، کام کرنے والے
پیدا کرنے والا. جیسے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ ہاتھ ہلانا میرے اندر اس کی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرکت دی. میں نے ہاتھ کو ہلانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کے اندر طاقت ڈال دی اور یہ ہاتھ ہلنے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت نہ ہو کہ ہاتھ اب نہ ہلے، رک جائے، حرکت نہ کرے، تو ہلتا نہیں. جیسے دیکھ لو پیرالسس جس کو ہو جاتا ہے، ہاتھ کسی کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہی نظر آ جاتی ہے، ہونٹ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آدمی چاہتا ہے کہ ہاتھ کو سیدھا کرے، سیدھا نہیں ہوتا، انگلیاں سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی ہیں، پوری زندگی ٹیڑھی رہتی ہیں. بی پی زیادہ ہو گیا تو ایسے ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. تو دنیا میں آگے چل کر کیا کیا ہونے والا ہے ہمیشہ سے اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو، ان سب چیزوں کو پیدا کرتا رہتا ہے. تقدیر اسی کا نام ہے کہ آئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے سب A to Z اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا رہتا ہے. سنت: کھانا کھاتے وقت سامنے برتن میں مختلف کھانے ہوں تو ہاتھ گھما سکتے ہیں. یعنی سامنے کھانے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بریانی بھی ہے، سفید کھانا بھی ہے، اور دہی بھی ہے، پکوڑا بھی ہے، پیاز بھی ہے، اور سلاد بھی ہے، اور نیمبو وغیرہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں دسترخوان میں. تو ہاتھوں کو ادھر ادھر گھمانا، کبھی ادھر سے تھوڑا لیا، کبھی ادھر سے تھوڑا لیا، کبھی سامنے سے تھوڑا لیا، تو اس طرح ہاتھ کو گھمانا بھی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بھی اگر اس طرح کا کھانا آتا جس میں مختلف قسم کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو حضور بھی اپنا ہاتھ اس طرح گھمایا کرتے تھے اور کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. تو دیکھیے آج کتنی ساری اچھی باتیں آپ کو معلوم ہوئی. بہت ساری عورتوں کو یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر جا کر اپنی بچیوں کو سکھائیں، بچوں کو بھی بتائیں، اور اپنے شوہر کو بھی بتائیں، اور آپ کے گھر آنے جانے والی عورتوں کو گھر میں باضابطہ بلائیں کہ آپ آؤ، 15 منٹ بات کرنا ہے. آ کر کے بیٹھے تو ان کو یہ سب پڑھ کر کے سنائیں. دیکھو ہم نے سبق میں یہ پڑھا ہے، کیا آپ کو یہ مسئلہ پہلے معلوم تھا؟ یہ بات آپ کو پہلے معلوم تھی کیا؟ اس طرح سکھانا. بہت ساری عورتیں یہاں آنا چاہتی ہیں لیکن کسی وجہ سے آ نہیں پاتی، شوہر کی اجازت نہیں ہے، یا گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے نہیں آتی، یا ساس ہے وہ بھیجتی نہیں کہیں بھی، شک ہے اس کو. کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی عورت یہاں نہیں آ رہی ہے تو اس کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں جہاں جائیں ان کو سکھائیں. آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو یہ موبائل میں واٹس ایپ میں میں بھیجتا رہتا ہوں اس کی PDF، ان کو بھیجنا کہ دیکھو آج ہم کو یہ سبق دیا گیا، تم بھی یاد کرو. اپنے محلے میں کوئی اردو پڑھنے والی ہے اس سے جا کر کے یہ سمجھو. تو اس طرح اگر آپ کریں گی آپ کو بڑا ثواب ملے گا. آپ کی وجہ سے کوئی ایک عورت بدل گئی، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کا فیصلہ کر دے گا. آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک عورت نمازی بن گئی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کو نمازی بنا دے گا. تو خود سن کر کے خاموش نہیں رہنا. صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر کے خاموش نہیں رہے بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئے. مکہ مکرمہ کو چھوڑا جبکہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، زمزم ہے، صفا مروہ ہے. 1,24,000 پیغمبر وہاں آئے لیکن اس کو بھی چھوڑا. مدینہ منورہ کو چھوڑا. صحابہ کے جگری دوست حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، حضور کو بھی چھوڑا دین کی خاطر. کیونکہ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا،
جاؤ لوگوں میں جا کر کے تبلیغ کرو، لوگوں کو جا کر کے سکھاؤ، اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو آپ کو جتنا معلوم ہے عورتوں کو آپ اپنی سہیلیوں میں، بہنوں میں، چچی ہے، پھوپھی ہے، ان میں یہ سب بولتی رہنا۔ کبھی رشتہ داروں کے یہاں جائیں تو یہ سارے دیکھو ابھی 16 سبق ہو گئے، یہ 16 پیپر اپنے ساتھ میں زیراکس کروا کے لے جانا، جا کر کے ان کو دینا، دیکھو ہمیں یہ سب پڑھ لیا اللہ کے فضل سے، تم بھی پڑھو یہ سب۔ وہ لوگ خوش ہو جائیں گے، کتنا اچھا تحفہ لے کر کے آئی ہو۔ تو یہ کام کریں گے، ایک نہ ایک دن ان کے دل میں خیال آئے گا، فلاں آپا آئی تھی، فلاں چیز دے کر کے گئی تھی، چلو میں ایک بار کھول کے دیکھتی ہوں کیا ہے اس میں، پڑھے گی۔ ان کے ایک ایک حرف پڑھنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔